شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، اور جب ہم بلندی پر چڑھتے تو زور سے چلا کر تکبیر کہتے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے اوپر رحم کھاؤ، اللہ بہرا نہیں ہے اور نہ وہ کہیں دور ہے۔ تم ایک بہت سننے، بہت واقف کار اور قریب رہنے والی ذات کو بلاتے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے۔ میں اس وقت دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ بن قیس، لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی، رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے، خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا وہیں مقیم رہا ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی ہو۔ صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم اس کی اطلاع لوگوں کو نہ دیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے۔ ہر 2 درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ پس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ درمیانے درجے کی جنت ہے، بلند ترین، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جو زبان پر ہلکے اور قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بوجھل اور بازون ہوں گے۔ وہ کلمات مبارک یہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔